السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں کئی خصوصیات تھیں جو ان کے قبول اسلام کے بعد مزید نکھر کر سامنے آئیں۔ آپ عدل و انصاف کے علمبردار تھے اور ان کی خلافت میں اسلامی ریاست نے عدل و انصاف کی مثالیں قائم کیں۔ آپ کی سختی اور عزم نے اسلامی ریاست کو مضبوط بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور اسلامی تاریخ کا سنہری دور مانا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں اسلامی ریاست کو وسعت دی اور مختلف ممالک کو فتح کیا۔ آپ کی حکمت عملی اور عدل و انصاف کی پالیسیوں نے اسلامی ریاست کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدل و انصاف کی مثالیں آج تک دی جاتی ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے ایک قاضی کو مقرر کیا تو اسے نصیحت کی کہ کسی بھی مقدمہ میں فیصلہ کرتے وقت نہ تو مدعی کے چہرے کو دیکھو اور نہ ہی مدعا کے، بلکہ صرف حقائق کو دیکھو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ اسلامی تاریخ کے اہم ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ ان کا قبول اسلام ایک ایسا لمحہ تھا جس نے نہ صرف ان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا بلکہ اسلام کی تاریخ میں بھی ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی ابتدائی دنوں میں اسلام کے شدید مخالف تھے۔ آپ ایک مضبوط اور با اثر قریشی سردار تھے اور آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچاتے تھے۔ آپ کی مخالفت کی شدت اس حد تک تھی کہ ایک دن آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے نکلے اور تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے چل پڑے۔ راستے میں آپ کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جس نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے جواب دیا کہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں کیونکہ انہوں نے ہمارے دیوتاؤں کو برا بلا کہا ہے اور ہمارے معاشرتی نظام کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ اس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید بن زید بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کا غصہ اور بھی بڑھ گیا اور وہ سیدھے اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی بہن کے گھر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ فاطمہ اور سعید بن زید قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے غصے میں آ کر اپنی بہن کو مارا جس سے ان کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ اس دوران قرآن کا ایک صفحہ زمین پر گر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صفحے کو اٹھایا اور اس پر لکھی ہوئی آیات کو پڑھنے لگے۔ حضرت عمر نے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات کو پڑھا۔ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن پاک آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں بلکہ یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ان آیات کا حضرت عمر پر گہرا اثر ہوا، ان کے دل میں نرمی آئی اور انہوں نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے دارالارقم پہنچے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر مسلمان موجود تھے۔ دروازے پر دستک دی تو صحابہ کرام میں خوف پیدا ہوا کہ شاید حضرت عمر کسی شر کی نیت سے آئے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھولو، اگر اللہ نے چاہا تو یہ خیر لے کر آئیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہا، اے اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کی خبر سن کر مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ان کے قبول اسلام نے مسلمانوں کی صفوں کو مضبوط کیا اور ان کے حوصلے بلند کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے بے مثال خدمات انجام دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دوران اسلامی ریاست نے بہت ترقی کی۔ آپ نے مختلف شعبوں میں اصلاحات کی، فوج کو منظم کیا، عدلیہ کو مضبوط کیا اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کئی منصوبے شروع کیے۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا اور ان کی خدمات اسلامی تاریخ کا اہم حصہ ہیں۔ ان کی زندگی اور کارنامے ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ ایمان کی قوت اور اللہ پر بھروسہ ہمیں دنیا کی ہر مشکل میں کامیاب بنا سکتا ہے۔ ان کا قبول اسلام ایک ایسی مثال ہے جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچائی اور حق کی تلاش کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، اور اللہ کا نور جس دل میں بھی چمک جائے وہ دل دنیا کی سب سے بڑی دولت پا لیتا ہے۔ پیارے دوستوں، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر لیں۔ جزاک اللہ۔